السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا آدم علیہ السلام کی پیدائش اور جنت سے روانگی، اور اب اس ویڈیو میں ذکر کریں گے آدم علیہ السلام کے ذکر سے متعلق قرآنی آیاتیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 25 آیات میں 25 مرتبہ آیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے تذکروں میں سے پہلا تذکرہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، جس کی تفصیل درج ذیل صورتوں میں ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ اسراء، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ دونوں ناموں اور صفات کے ساتھ، اور سورہ حجر اور سورہ صعاد میں صرف صفات کا ذکر ہے، اور آل عمران اور سورہ مائدہ اور سورہ مریم اور سورہ یاسین میں صرف نام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں کچھ اہم عبرتیں یعنی کہ نصیحتیں۔ یوں تو آدم علیہ السلام کے قصے میں بے شمار نصیحتیں اور مسائل ہے، اس مرحلے پر ان کا ذکر کرنا ناممکن ہے، پھر بھی چند نصیحتوں کی طرف اشارہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کی حکمتوں کے بھید بے شمار اور لاتعداد ہے، ان تمام رازوں کو جاننا ناممکن ہے، اور کسی بھی شخص کے لیے خواہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہی وقف کیوں نہ ہو، ان تمام رازوں کو جاننا ناممکن ہے۔ اسی لیے فرشتے اللہ کے انتہائی قریب ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی حکمت کو نہ جان سکے، اور وہ اس وقت تک انجان رہے جب تک اس معاملے کی ساری حقیقت سامنے نہ آ گئی۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور توجہ ایک چھوٹی سی چیز کی طرف بھی ہو جائے تو وہ اعلیٰ مقام اور جلیل القدر منصب تک پہنچ سکتی ہے، اور شرف اور بزرگی کے عہدے سے نوازی جا سکتی ہے۔ خاک کی مٹی کو دیکھیے، اور پھر اللہ کی بنائی ہوئی زمین کے خلیفہ ہونے کے منصب پر نظر ڈالیے، اور پھر اس کے نبوت اور رسالت کے منصب پر نظر ڈالیے، لیکن اس کی توجہ کا فیضان اتفاق کی بدولت یا ہمت کے بغیر نہیں ہوتا، بلکہ اس چیز کی استعداد کے مناسب بے نظیر ہمتوں اور مصلحتوں کے نظام سے جڑا ہوتا ہے۔ اگرچہ انسان کو ہر قسم کا شرف ملا اور ہر طرح کی بزرگی اور بڑاپن نصیب ہوا، پھر بھی اس کی پیدائشی اور طبعی کمزوریاں اپنی جگہ قائم رہی، اور بشر اور انسان ہونے کی وہ کمزوری اپنی جگہ باقی رہی۔ در حقیقت یہی وہ چیز تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام پر بزرگی اور بڑے مرتبے کے باوجود ایسی غلطی کا ارتکاب کیا، اور وہ ابلیس کے وسوسے میں آ گئے۔ خطاکار ہونے کے باوجود اگر انسان کا دل شرم و توبہ کی طرف مائل ہو تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اور اس بارگاہ تک پہنچنے میں نا امیدی کی اندھی وادی نہیں پڑتی، البتہ خلوص اور صداقت شرط ہے۔ اور جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی بھول چوک کی معافی اسی دامن سے وابستہ ہے، اسی طرح ان کی پوری نسل کے لیے عفو دنیا کی رحمت کا ایک بہت بڑا دامن پھیلا ہوا ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں صرف اتنا ہی ذکر ہے کہ نفس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا۔ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اس قرآنی آیت میں حوا کی پیدائش کی تفصیل نہیں بتائی گئی، اس لیے کچھ چیزیں ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ حوا علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی فضلی سے ہوئی، جیسا کہ مشہور ہے، اور بائبل میں بھی اسی طرح ذکر ہے۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو اس طرح پیدا کیا کہ مرد کے ساتھ ساتھ اپنی جنس سے ایک اور مخلوق بھی پیدا کی جسے عورت کہتے ہیں، اور جو مرد کی جیون ساتھی بنتی ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو بخاری اور مسلم کی روایات میں یہ ضرور مذکور ہے کہ عورت فضلی سے پیدا ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مشہور محقق اور مفسر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ عورت کی پیدائش کو حقیقت میں فضلی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی اس کی حالت فضلی جیسی ہے۔ اس کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹوٹ جائے گی۔ فضلی کے ترچھے ہونے کے باوجود اس سے کام لیا جاتا ہے، اور اس کی ٹیڑھی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ اسی طرح عورتوں کے ساتھ نرمی اور نرمی سے پیش آنا چاہیے، ورنہ سخت رویہ خوشی کے بجائے رشتے میں بگاڑ کا باعث بنے گا۔ مختصراً یہ کہ مذکورہ آیات کی تفسیر کی تحقیق کرنے والوں کی رائے دوسری تفسیر کی طرف مائل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم نہ صرف حوا علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کر رہا ہے، بلکہ عورت کی پیدائش کے بارے میں بھی حقیقت بیان کر رہا ہے کہ عورت بھی مرد کی ہی جنس سے ہے اور اسی طرح پیدا کی گئی ہے۔ ضروری معلومات: فرشتے کسے کہتے ہیں یا فرشتوں کی پیدائش کیسے ہوئی؟ قرآن پاک اور احادیث نبوی نے ہمیں جو کچھ بھی بتایا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں نہ تو فرشتوں کی طبعی حقیقت بتائی گئی ہے اور نہ ہی ہم ان
اور نہ ہی ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ ہمارے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ ہم ان کے وجود کو مانیں اور انہیں مستقل مخلوق جانیں۔ جن کیسے کہتے ہیں؟ یہ جن کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اسی طرح جن بھی اللہ تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہے۔ جن کی پیدائش کی حقیقت ہمیں پوری طرح معلوم نہیں اور نہ ہی وہ عام انسانوں کی طرح ہمیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن قرآن حکیم نے اس مخلوق کے بارے میں جو تفصیلات بتائی ہے ان سے ہمارے لیے یقین اور اعتقاد ضروری ہو جاتا ہے۔ انسانوں کی طرح مستقل مخلوق ہے اور اس کی طرح احکام پر عمل کرنے کے پابند ہے، یعنی کہ انسان کی طرح احکام پر عمل کرنے کے یہ بھی پابند ہے۔ ان میں پیدا کرنے اور بڑھنے کا بھی سلسلہ ہے اور ان میں نیک اور برے بھی ہیں۔ ابلیس یا شیطان، کیا ابلیس شیطان ہی ہے؟ تو قرآن مجید کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بھی جنوں کی نسل سے ہے اور ابلیس نے خود اللہ کے سامنے تسلیم کیا ہے کہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے۔